العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ عن نفي الترادف قصدا شرع في نفي الاشتراك قصدا فقال: وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف، يعني أن موجب الأمر الوجوب فقط عند العامة، لا الندب كما ذهب إليه بعض، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض، ولا الاشتراك لفظا أو معنى بين الثلاثة بالاثنين كما ذهب إليه آخرون. ولم يذكره المصنف لأنه يفهم مما ذكره التزاما. اور جب مصنف ترادف کی بالقصد نفی سے فارغ ہو گئے تو اشتراک کی بالقصد نفی میں لگ گئے. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اور امر کا موجب یعنی حکم وجوب ہے، ندب اباحت اور توقف نہیں ہیں. یعنی عام فقہا کے نزدیک امر کا موجب فقط وجوب ہے، ندب نہیں ہے، جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، اور نہ اباحت ہے جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، اور نہ توقف ہے جیسا کہ بعض کا مذہب ہے، اور نہ لفظی یا معنوی طور پر تین یا دو کے درمیان اشتراک ہے جیسا کہ اور لوگوں کا مذہب ہے. اور مصنف نے اشتراک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے مذکورہ بیان سے التزاماً مفہوم ہیں. فأهل الندب يقولون الأمر للطلب فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه راجحا حتى يطلب وأدناه الندب، وهذا كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اور ندب والے کہتے ہیں کہ امر چونکہ طلب کے لیے ہے اس لیے اس میں جانب فعل کا راجح ہونا ضروری ہے تاکہ فعل کو طلب کیا جا سکے، اور راجح کا ادنا درجہ ندب ہے. اور یہ ایسا ہے جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو مکاتب کر دو اگر تم ان میں کوئی خیر محسوس کرو. وأهل الإباحة يقولون إن معنى الطلب أن يكون ماذونا فيه ولا يكون حراما وأدناه هو الإباحة، وهذا كقوله تعالى فاصطادوا. اور اباحت والے کہتے ہیں کہ طلب کے معنی یہ ہے کہ اس فعل کی اجازت ہو اور وہ حرام نہ ہو، اور اس کا ادنا درجہ اباحت ہے، اور یہ جیسے باری تعالیٰ کا قول فاصطادوا ہے. والمتوقفون يقولون ان الامر يستعمل ل16 معنى كالوجوب والاباحة والندب والتهديد والتعجيز والارشاد والتسخير وغير ذلك، فما لم تقم قرينة على أحدها لم يعمل به فيجب التوقف حتى يتعين المراد. اور توقف کے قائلین کہتے ہیں کہ امر 16 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے،
امر 16 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، جیسے وجوب، اباحت، ندب، تحدید، تعجیز، ارشاد، تسخیر وغیرہ۔ پس جب تک ان میں سے کسی ایک معنی پر کوئی قرینہ قائم نہ ہو جائے اس پر عمل نہ ہوگا، لہذا توقف واجب ہوگا یہاں تک کہ مراد متعین ہو جائے۔ وعندنا الوجوب حقیقت الامر فیحمل علیہ مطلقہ ما لم تقم قرینۃ خلافہ واذا قامت قرینتہ یحمل علیہ علی حسب المقام۔ اور ہمارے نزدیک وجوب امر کی حقیقت ہے، لہذا مطلق امروں کو اسی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ قائم نہ ہو، اور جب اس کے خلاف کا قرینہ قائم ہو جائے تو حسب موقع اس پر محمول کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سابق میں امر اور فعل کے درمیان بالقصد ترادف کی نفی فرمائی ہے، اب یہاں سے وجوب اور غیر وجوب کے درمیان بالقصد اشتراک کی نفی فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ پہلی بات، وجوب، ندب اور اباحت کی تعریف۔ وجوب کہتے ہیں فعل کے جائز ہونے اور ترک فعل کے حرام ہونے کو۔ وجوب کہتے ہیں فعل کے جائز ہونے اور ترک فعل کے حرام ہونے کو، یعنی اگر کسی فعل کا کرنا جائز ہو اور اس کا ترک کرنا حرام ہو تو وہ فعل واجب ہے۔ نمبر 2، ندب۔ ندب کہتے ہیں کہ فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہو، کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہو، مگر فعل یعنی کرنا راجح اور ترک فعل یعنی نہ کرنا مرجوح ہو۔ نمبر 3، اباحت۔ اباحت کہتے ہیں فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہو۔ ندب میں فعل اور ترک فعل دونوں جائز، لیکن فعل راجح اور ترک فعل مرجوح۔ اباحت کہتے ہیں فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہو اور کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہ ہو، نہ فعل راجح ہو نہ ترک فعل راجح ہو، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں، فعل بھی جائز، ترک فعل بھی جائز۔ یہ واجب، وجوب، ندب اور اباحت کی تعریف ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشتراک کی 2 قسمیں ہیں، اشتراک لفظی۔ نمبر 1 اشتراک لفظی، نمبر 2 اشتراک معنوی۔ اشتراک لفظی کہتے ہیں ایک لفظ متعدد معانی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا گیا ہو۔ اشتراک لفظی کہتے ہیں ایک لفظ متعدد معانی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ عین، آنکھ، سونا، جاسوس وغیرہ بہت سے معنی کے لیے موضوع ہے۔ اور اشتراک معنوی کہتے ہیں لفظ ایسے معنی کلی کے لیے موضوع ہو اشتراک معنوی کہتے ہیں لفظ ایسے واحد معنی کلی کے لیے موضوع ہو۔ اشتراک معنوی کہتے ہیں کہ لفظ ایسے واحد معنی کلی کے لیے موضوع ہو جس کے بہت سے افراد ہو۔ مثلا لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کے بہت سے افراد ہیں۔ تیسری بات یہ ہے موجب بفتح الجیم، مقتضا اور حکم۔
تینوں الفاظ مترادفہ ہے، موجب، مقتضا اور حکم، تینوں الفاظ مترادفہ ہے۔ تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس تمہید کے بعد اصل مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ امر کے موجب یعنی حکم میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب ندب ہے، بعض کے نزدیک امر کا موجب اباحت ہے، اور بعض کے نزدیک امر کا موجب توقف، عمل کرنے سے رکے رہنا ہے، اور بعض کے نزدیک امر کا موجب وجوب اور ندب کے درمیان اشتراک لفظی ہے، بعض کے نزدیک ان دونوں کے درمیان اشتراک معنوی ہے، یعنی امر طلب فعل کے لیے موضوع ہے، وہ طلب خواہ وجوباً ہو یا ندباً۔ بعض کے نزدیک امر کا موجب وجوب، ندب اور اباحت کے درمیان اشتراک لفظی ہے، اور بعض کے نزدیک ان تینوں کے درمیان اشتراک معنوی ہے، یعنی امر وضع کیا گیا ہے اذن کے لیے اور اذن تینوں کو شامل ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک امر کا موجب فقط وجوب ہے، ندب، اباحت، توقف اور اشتراک وغیرہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماتن نے جس طرح ندب، اباحت اور توقف کی نفی فرمائی ہے، اسی طرح اشتراک کی نفی کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماتن نے اشتراک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ماتن کے مذکورہ بیان سے التزاماً مفہوم ہے، اس طور پر کہ جب مصنف نے ندب اور اباحت کے امر کا موجب ہونے کی نفی فرمائی تو معلوم ہو گیا کہ امر ندب، اباحت وغیرہ میں لفظاً مشترک نہیں ہے، اور جب مصنف نے کہا کہ امر کا موجب فقط وجوب ہے تو معلوم ہو گیا کہ دو یا تین کے درمیان معنی مشترک نہیں ہے، کیونکہ دو یعنی وجوب اور ندب کے درمیان اشتراک معنوی کی صورت میں امر کا موجب طلب فعل ہوگا، اور تین یعنی وجوب، ندب اور اباحت کے درمیان اشتراک معنوی کی صورت میں امر کا موجب اذن ہوگا۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ امر طلب کے لیے آتا ہے، اور طلب کے لیے فعل کی جانب کا، کام کو کرنا، فعل کرنے کی جانب کا ترک فعل سے نہ کرنے سے راجع ہونا ضروری ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ امر طلب کے لیے آتا ہے، اور طلب کے لیے فعل کرنے کی جانب کا ترک فعل سے راجع ہونا ضروری ہے تاکہ اس فعل کو طلب کیا جا سکے، اور راجح کا ادنا درجہ ندب ہے، کیونکہ اباحت میں دونوں جانب برابر ہوتی ہے اور ندب میں فعل کی جانب راجح ہوتی ہے، کیونکہ اباحت میں دونوں جانب برابر ہوتی ہے، اور وجوب میں ترک فعل ممنوع اور حرام ہوتا ہے، اور ممانعت اور حرمت رجحان پر ایک امر زائد ہے، لہذا راجح کا ادنا درجہ ندب امر کا موجب ہوگا۔ اور ان علمتم فیہم خیرا، اور اس کی تائید اللہ جل شانہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو اپنے غلام اور باندیوں کی کتابت کے خواہاں ہیں، پس اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی محسوس کرو، یعنی صلاح اور ادائے مال کی طاقت، تو ان کو مکاتب کر دو۔ اس جگہ آیت میں امر مکاتبت ندب کے لیے ہے، فکاتبوہم یہ امر ندب کے لیے ہے، یعنی غلام کو مکاتب کرنا مندوب ہے۔ بس اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ امر کا موجب ندب ہے، اور جن حضرات کے نزدیک امر کا موجب اباحت ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ امر کے معنی طلب کے ہے، اور طلب کے معنی یہ ہے کہ اس فعل کی اجازت ہو اور وہ فعل حرام نہ ہو۔
امر کے معنی طلب کے ہے، اور طلب کے معنی یہ ہے کہ اس فعل کی اجازت ہو اور وہ فعل حرام نہ ہو، اور اس کا ادنا درجہ اباحت ہے، کیونکہ اباحت میں فعل کی اجازت ہوتی ہے اور وہ فعل ممنوع اور حرام نہیں ہوتا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ امر کا موجب اباحت ہے۔ اس کی تائید باری تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا سے بھی ہوتی ہے، یعنی جب احرام سے نکلو تو شکار کرو، اور یہ امر مسلم ہے کہ شکار کرنا مباح ہے، واجب یا مندوب نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ امر کا موجب اباحت ہے، اور جو حضرات توقف کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ امر 16 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وجوب جیسے اقیم الصلاۃ، اباحت جیسے اذا حللتم فاصطادوا، ندب جیسے فکاتبوہم، تہدید کسی کو غصہ اور غضب کے ساتھ مخاطب کرنا جیسے اعملوا ما شئتم، تعجیز مخاطب کو کسی کام سے عاجز ظاہر کرنا جیسے فأتوا بصورۃ من مثلہ کونوا قردۃ خاسئین، تعجیز مخاطب کو کسی کام سے عاجز کرنا جیسے فأتوا بصورۃ من مثلہ۔ ارشاد دنیاوی مصالح کے پیش نظر کسی کام کی طرف رہنمائی کرنا، ارشاد کا معنی رہنمائی کرنا، جیسے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ نمبر 7 تسخیر جیسے کونوا قردۃ خاسئین۔ نمبر 8 امتنان، احسان جتلانے کے لیے جیسے کلوا مما رزقکم اللہ۔ 9 اکرام جیسے ادخلوها بسلام آمنین۔ 10 اہانت جیسے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ 11 تسویہ، دو چیزوں کے درمیان برابری ظاہر کرنے کے لیے جیسے اصبروا ولا تصبروا۔ دعا جیسے اللہم اغفر لی۔ تمنی جیسے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک دوزخ کاش تیرا رب ہمارا معاملہ چکا دیتا۔ 14 احتقار، مخاطب کی تحقیر کرنے کے لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول فرعون کے جادوگروں کی تحقیر کرنے کے لیے القوا ما انتم ملقون۔ 15 تکوین، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا جیسے کن فیکون، کن فیکون۔ نمبر 16 تادیب، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کل مما یلیک، اپنے آگے سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بہرحال جب امر کے 16 معنی ہیں تو جب تک ان میں سے کوئی ایک معنی پر کوئی دلیل اور قرینہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک امر پر عمل کرنا، اس وقت تک امر پر عمل کرنا ممکن نہ ہوگا، اور جب امر پر عمل ممکن نہ ہوگا تو توقف واجب ہوگا تاکہ کوئی ایک معنی متعین ہو جائے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں ہمارے نزدیک وجوب امر کی حقیقت ہے، لہذا مطلق امر کو وجوب پر محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ وجوب کے خلاف کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود ہو۔ چنانچہ اگر وجوب کے خلاف کسی معنی پر کوئی قرینہ قائم ہو جائے تو حسب موقع امر اسی معنی پر محمول ہوگا جو قرینہ بتا رہا ہو، اور اگر امر مطلق ہو قرینے سے خالی ہو تو اسی صورت میں امر کے معنی صرف اور صرف وجوب کے ہوگے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.